نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ترجمۃ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6 تا 10 کا لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اچھے طریقے سے پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک یا بلا شبہ۔ الذین، یہ اسماء موصولہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، یہ جمع کے لیے یوز ہوتا ہے۔ بے شک یا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، وہ لوگ جو، یا الذی ہوتا ہے اس کی جگہ تو وہ ہوتا وہ شخص جو، لیکن یہاں الذین ہے، جمع کے لیے یوز ہوئی ہے اس کی گردان اسماء موصولہ میں، تو اس کا میننگ ہوگی ان الذین، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، یا ان کے لیے، اانذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، آیا آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم مطلب انہیں، ہم جو ہے ضمیر کافروں کی طرف ہے جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں، ام یا، لم حرف نفی ہے، یا نہیں، تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لا یؤمنون، لا کا مطلب نہیں، حرف نفی ہے، یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بارے میں بتا دیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی جو کہ آپ پچھلے ترجمے میں آیت نمبر 1 تا 5 میں متقین کے خواص اور خصوصیات جان چکے ہیں، ان کی صفات۔ اب یہ کفار کا ذکر آ رہا ہے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، ختمہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دی، اللہ کا مطلب اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، قلوب کا مطلب ہوتا ہے دل، بہم کا مطلب ہوتا ہے ان کے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وا کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر، سمعہم، سمعہم کا مطلب ہوتا ہے سماعتوں پر، ہم ان کی یا ان کے کانوں پر، وا کا مطلب اور، اللہ کا مطلب پر، ابصار کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں، ہم کا مطلب ان کی، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن پردہ ہے، وا کا مطلب اور، لا کا مطلب لیے، ہم کا مطلب ان کے، اور ان کے لیے عذاب، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کفار کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں، ان کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی گئی ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، وا کا مطلب اور، من کا مطلب سے یا بعض، الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، من کا مطلب ہوتا ہے وہ جو، مطلب کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم وین کا مطلب جب اور کب ہوتا ہے نا، اسی طرح ہو کا مطلب جو ہوتا ہے وہ کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ، من یقول جو یہ کہتے ہیں، یہاں پہ میں کا مطلب جو ہے جو یہ کہتے ہیں، یقول یہ جمع ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں، مطلب آمنا، آمن کا مطلب ہوتا ہے ایمان لائے، نا کا مطلب ہم، جمع متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ با کا مطلب ساتھ پر سے ہوتا ہے، یہاں پہ آئے گا اللہ پر، باللہ اللہ پر، وا کا مطلب اور، با پھر آ گیا بالیوم الآخری، بال کا مطلب ہوتا ہے، با کا مطلب ہے پر، یوم کا مطلب دن، آخری کا مطلب ہوتا ہے آخرت کے دن پر۔
وما وا کا مطلب ہوتا ہے اور، ما وا کا مطلب نہیں، ما کا مطلب جو، اور نہیں ہے ہم وہ سب لوگ، اور نہیں ہیں وہ سب لوگ، بمؤمنین ایمان لانے والے، مطلب وہ جو لوگوں میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، یخادعون کا مطلب ہے وہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ مضارع ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے اسباق میں، اور یہ جمع کے لیے یوز ہوا ہے جو کہ غیر حاضر کے لیے ہوتا ہے، جن کی بات کی جا رہی ہے تھرڈ پرسن کی جمع۔ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، مطلب اپنے ذہن میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا استغفر اللہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ان کی سوچ ہوتی ہے یہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ والذین اور ان لوگوں کو جو، یہ بھی جمع ہے اسماء موصولہ کی، ان لوگوں کو جو، والذین آمنوا جو ایمان والے ہیں، وہ کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور کس کو دھوکہ دیتے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں۔ وما وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، حرف نفی ہے، اور نہیں، یخدعون، یخدعون کا مطلب ہے اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا کا مطلب ہوتا ہے سوائے یا مگر، الا انفسہم، انفسہم کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو، اور ہم کا مطلب وہ اپنے آپ کو، تو مطلب اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وا کا مطلب اور، ما کا مطلب نہیں، یشعرون اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یہ بول کے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لاتے بلکہ اپنی سوچ کے مطابق دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو، حالانکہ وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس کی سمجھ ہی نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ چیٹنگ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے فرمایا جا رہا ہے فی قلوبہم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوب کا مطلب دل کی جمع ہے کیونکہ جمع کے لوگوں کے لیے یوز ہو رہا ہے، آگے جو ضمیر آئی ہے وہ غائب کی آئی ہے، انہی لوگوں کا ذکر چل رہا ہے کنٹینیو، تو جہاں جہاں کسی کی بات چلے گی وہاں پہ ضمائر ہی یوز ہوں گی، تو ضمائر ہر تقریباً آپ کو ہر لائن میں ہر آیت میں آپ کو ملے گی۔ فی کا مطلب میں، قلوبہم کا مطلب ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرضن بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادا پس بڑھا دیا ہم، پس بڑھا دیا ہے ان کو یا ان کی، اللہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے، مرضن بیماری کو، وَلَهُمْ وا کا مطلب اور، لہم کا مطلب ان کے لیے، عذاب کا مطلب عذاب، علیم کا مطلب دردناک، بڑا دردناک، بیما کا مطلب وہ ہوتا ہے باوجہ یا بسبب، اس وجہ سے کہ، کانو، کانو جو جملہ ہے وہ ماضی کا ہے، اور اس کا مطلب کیونکہ اس لیے بڑھا دیا ان کا عذاب، بسبب اس کے کیونکہ تھے وہ یکذبون جھوٹ بولنے والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں جو بتایا ہے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں لائیں گے، وہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، اور ان کی سماعتوں پر یعنی ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وہ حق سن کر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے، اور ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، حق کو دیکھ کے بھی وہ اندھے بن جاتے ہیں، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور ان لوگوں میں سے بعض لوگ، یہ اشارہ ان منافقین کی طرف ہے جو منافقین کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پہ، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ وہ دھوکہ دیتے تھے اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، اور نہیں دھوکہ دیتے تھے مگر وہ اپنے آپ کو، کیونکہ وہ اس کا شعور ہی نہیں رکھتے تھے، وہ ناسمجھ لوگ تھے،
ان کے دلوں میں بیماری ہے اور بڑھا دیا ہے اللہ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ساری منافقتوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔